انسانی مشین اور ہمارے اندر کتنے میں بستے ہیں۔ پچھلی گفتگو کے آخر میں ہم نے سوچا تھا اگر میں کسی ایک چیز کو آج بالکل تازہ نظر سے دیکھوں، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو کیا بدلے گا؟ آج ہم گورجیف کے ایک اور بنیادی اور شروع میں تھوڑا حیران کن تصور کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تصور ہے انسان ایک مشین ہے اور اس مشین کے اندر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے میں بستے ہیں۔ پہلی بار یہ تصور سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے یا شاید توہین آمیز بھی۔ میں مشین ہوں، میں تو ایک شخص ہوں، ایک مکمل مربوط وجود۔ مگر گورجیف کہتا ہے ٹھہریے اور خود اپنے آپ کو ذرا قریب سے دیکھیے۔ گورجیف انسانی جسم اور نفسیات کو ایک کمپلیکس مشین سے تشبیہ دیتا ہے، نہ کہ اس معنی میں کہ انسان بے روح ہے، بلکہ اس معنی میں کہ عام حالت میں بغیر شعوری کوشش کے انسان میکینیکل وے میں یعنی خودکار طریقے سے کام کرتا ہے، جیسے کوئی مشین بٹن دبانے پر چلتی ہے۔ سوچئے کسی نے آپ سے کوئی سخت بات کہی، کیا آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ غصے میں آنا ہے، یا غصہ خودکار طریقے سے میکینیکل وے میں بغیر آپ کی اجازت کے ابھر آیا؟ کیا آپ نے کبھی فیصلہ کیا کہ آج میں یہ کروں گا فلاں وقت پر، اور پھر عین اس وقت پر کوئی اور خیال، کوئی اور خواہش آپ کو کچھ اور کرنے پر مجبور کر گئی؟ گورجیف کہتا ہے یہی ٹینڈنسی، یہی رجحان مشینی حالت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں مختلف حالات میں مختلف اندرونی فورسز، اندرونی قوتیں بغیر ہماری اصل یا مستقل رضامندی کے ہمارے بیہیویئرز کو، ہمارے اعمال کو کنٹرول کرتی ہیں۔ گورجیف کہتا ہے کہ انسان کے اندر مختلف سینٹرز یا مراکز ہیں جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 اہم سینٹرز یا مراکز ہیں۔ پہلے سینٹر کا نام ہے انٹلیکچول سینٹر، یعنی فکری مرکز۔ یہ سینٹر سوچنے، تجزیہ کرنے اور لاجک لگانے کا کام کرتا ہے۔ دوسرے سینٹر کا نام ہے ایموشنل سینٹر، جذباتی مرکز، جو محسوس کرنے، جذبات پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ تیسرا سینٹر ہے موونگ انسٹنکٹیو سینٹر، یعنی یہ انسٹنکٹ سے، انسان کی جبلت سے نکلا ہوا سینٹر ہے، جو جسمانی حرکات اور ہماری جو بنیادی جبلتیں ہیں اور جو ہمارے فزیکل کام ہیں اس کو سر انجام دیتا ہے اور سنبھالتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن، سانس، بھوک۔ اس کے علاوہ گورجیف ہائر سینٹرز کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی اعلیٰ مراکز، اور اس میں
ہائر ایموشنل اور ہائر انٹلیکچوئل سینٹر ہے جو اس کے مطابق ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہیں، مکمل طور پر ترقی یافتہ حالت میں، مگر عام حالت میں ان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ نچلے مراکز کا شور اتنا زیادہ ہے کہ ہائر سینٹرز یا اعلیٰ مراکز کی باریک آواز سنائی نہیں دیتی۔ سوچئے، جیسے کسی محفل میں بہت شور ہو اور ایک کونے میں کوئی بہت دھیمی دانا آواز کچھ کہہ رہی ہو مگر شور میں دب کر رہ جائے۔ ہمارے ہائر سینٹرز کی حکمت بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے شور، فکروں، خواہشوں اور جذبات کے طوفان میں دب کر رہ جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ سینٹرز ہیں، یہ مراکز ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مراکز اکثر ایک دوسرے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، مثلا کوئی نوکری قبول کریں یا نہیں۔ یہ اصل میں انٹلیکچوئل سینٹر کا کام ہے، حساب کتاب لگانا، فائدے نقصان کو میسر کرنا۔ مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمارا ایموشنل سینٹرز گھس آتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اور فیصلہ خالص خوف یا جوش کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، منطق یا لاجک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یا اس کے الٹ کوئی ایسا موقع جہاں دل سے، جذبے سے، محبت سے کچھ محسوس کرنا چاہیے، جیسے کسی پیارے کے ساتھ وقت گزارنا، مگر یہاں پہ بھی انٹلیکچوئل سینٹر بیچ میں کود پڑتا ہے، حساب لگانے لگتا ہے، انالیسس کرنے لگتا ہے، اور وہ لمحہ اپنی خالص جذباتی گہرائی کھو دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا؟ کسی خوبصورت منظر کے سامنے کھڑے ہوں اور ذہن فوراً یہ سوچنے لگے اس کی تصویر کیسے لوں کہ سوشل میڈیا پر اچھی لگے۔ یہاں انٹلیکچوئل سینٹرز نے وہ لمحہ چھین لیا جو خالص ایموشنل سینٹر کا تھا۔ اسی الجھن، اسی غلط ڈسٹریبیوشن، غلط تقسیم کار سے ہماری زیادہ تر اندرونی بے چینی جنم لیتی ہے۔ اب اس گفتگو کے سب سے حیران کن اور شاید سب سے گہرے دعوے کی طرف۔ گورجیف کہتا ہے، انسان کے اندر کوئی ایک مستقل مربوط میں موجود نہیں، اس کی بجائے انسان کے اندر
सैकड़ों छोटे छोटे मैं हैं। हर एक अपनी अलग अलग ख्वाहिश, अपनी अलग अलग राय, अपने अलग इरादों के साथ, और ये सब बारी बारी बगैर किसी मरकज़ी ऑर्डर के, सेंट्रल कमांड के हम पर हुकूमत करते रहते हैं। ज़रा सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं, एक मैं कहता है आज वर्जिश करनी है, सेहत बहुत अहम है। दोपहर को जब खाना सामने आता है, एक मुख्तलिफ मैं कहता है अभी तो खा लूं, वर्जिश कल कर लूंगा। शाम को जब दोस्त बुलाते हैं, एक तीसरा मैं कहता है आज तो मज़े करने हैं, सेहत बाद में देखेंगे। इसी तरह रात को जब आप सोने लगते हैं, फिर पहला मैं वापस आता है, शर्मिंदा होकर कहता है काश आज वर्जिश कर लेता। सवाल ये है, ये सब मैं कौन से हैं? क्या ये सब एक ही मुस्तकिल शख्स हैं, या ये अलग अलग आवाज़ें हैं जो बारी बारी आकर हमारे जिस्म का कंट्रोल संभाल लेती हैं, और हर एक ये समझती है कि मैं ही असल मैं हूं। हमारे अंदर कोई मुस्तकिल बादशाह नहीं बैठा जो इन सब मैं को कंट्रोल करे। इसकी बजाय जो भी मैं इस लम्हे में सबसे मजबूत हो, वही आर्जी तौर पर तख्त पर बैठ जाता है, फैसले करता है, हुक्म सादर करता है, वादे करता है, और अगले ही लम्हे कोई और मैं आकर इसे हटा देता है और पुराने वादे भूल जाते हैं। यही वजह है गुरजीफ कहता है कि इंसान के वादे इतनी आसानी से टूट जाते हैं, ना इसलिए कि वो बेईमान है, बल्कि इसलिए कि जिस मैंने वादा किया था वो अब मौजूद नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैंने इसकी जगह ले ली है, जो उस वादे का पाबंद महसूस नहीं करता। सोचिए, कितनी बार हमने दिल से फैसला किया, आज से मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठूंगा, और अगले दिन जब अलार्म बजा, एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैं नींद में डूबा थका हुआ, उसने कहा बस 5 मिनट और। ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर कोई एक मुस्तकिल ताकतवर मैं मौजूद नहीं है जो अपने फैसलों पर कायम रह सके। इसीलिए गुरजीफ इस सलाहियत को, जिसे हम आम तौर पर विल यानी इरादा कहते हैं, बहुत नायाब समझता है। विल हकीकी सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब इंसान के अंदर एक मुस्तकिल जागा हुआ मरकज़ बन जाए, जो तमाम छोटे मैं के ऊपर खड़ा होकर उन्हें देख सके
اور کسی ایک عارضی میں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جان کر کہ ہمارے اندر کوئی مستقل میں نہیں بلکہ سینکڑوں عارضی چھوٹی چھوٹی میں ہیں، ہمیں کیا فائدہ؟ گورجیف کہتا ہے، اس سے دو بہت اہم فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، آپ اپنے اوپر اور دوسروں پر کم فیصلہ کن یعنی کم ججمنٹل بن جاتے ہیں۔ جب کوئی وعدہ توڑے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ بے ایمان نہیں، وہ ڈس آنیسٹ نہیں، بلکہ اس کے اندر کا کوئی مختلف میں اس وقت حاوی تھا۔ اور جب ہم خود کوئی وعدہ نہ نبھا پائیں تو ہم خود کو بے رحمی سے نہیں کوستے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام انسانی حالت ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہم اپنے آپ کو زیادہ گہرائی سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی خواہش، کوئی فیصلہ ابھرے، ہم پوچھ سکتے ہیں، یہ کون سا میں بول رہا ہے؟ کیا یہ وہی میں ہے جو میری اصل ویلیوز کے مطابق، میری اصل اقدار کے مطابق ہے، یا یہ ایک عارضی خواہش ہے، ایک عارضی ڈیزائر ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا جائے تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک زیادہ مستقل، زیادہ باشعور مرکز یا سینٹر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مرکز حقیقی میں کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ خیال کہ انسان کے اندر ایک واحد مربوط خود یا سیلف نہیں بلکہ کئی حصے ہیں، جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی میں بھی ملتا ہے۔ سیگمنڈ فرائیڈ نے اڈ، ایگو اور سپر ایگو کی بات کی۔ کارل گوستو یونگ نے انسانی نفسیات کے مختلف حصوں جیسے شیڈو اور پرسونا کا ذکر کیا۔ بدھزم میں بھی یہ خیال ملتا ہے کہ ایک مستقل، اٹل سیلف دراصل خود ایک وہم ہے، اور جو ہم میں سمجھتے ہیں وہ دراصل بدلتے ہوئے خیالات اور تجربات کا ایک تسلسل ہے۔ جیسے دریا میں پانی مسلسل بہتا رہتا ہے، مگر ہم اسے وہی دریا کہتے ہیں۔ گورجیف کا اضافہ یہ ہے کہ وہ اس تقسیم کو ایک عملی روزمرہ زندگی کے مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے، نہ صرف ایک فلسفیانہ نکتے کے طور پر، بلکہ ایک ایسی چیز کے طور پر جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہر لمحے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ انسان ایک پیچیدہ مشین کی طرح ہے جس کے 3 بنیادی سینٹرز ہیں: انٹلیکچوئل سینٹر، ایموشنل سینٹر اور موونگ سینٹر، اور 2 ہائر سینٹر ہیں: ہائر انٹلیکچوئل اور ہائر
इमोशनल, जिन तक आम हालत में हमारी रसाई नहीं होती। हमने सबसे हैरान कुन दावा समझा कि हमारे अंदर कोई एक मुस्तकिल मैं नहीं, बल्कि सैकड़ों आरजी मैं बारी बारी तख्त पर बैठते रहते हैं और हम पर हुक्म सादर करते हैं। और हमने देखा कि इस आगाही से हम अपने आप और दूसरों के साथ ज़्यादा नरमी और ज़्यादा गहराई से पेश आ सकते हैं। अगली गुफ्तगू में हम गुरजीफ के दो अहम तरीन तस्वुरात की तरफ बढ़ेंगे। ये दो तस्वुरात ये हैं, कॉन्शियस लेबर यानी शऊरी मेहनत और इंटेंशनल सफरिंग यानी इरादी तकलीफ। और समझेंगे कि गुरजीफ के मुताबिक हकीकी तरक्की की कीमत क्या है और क्यों आसानी और सुकून कभी कभी हमारी रूहानी बेदारी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज के लिए एक सवाल, अगर आज गुरजीफ आपके सामने बैठा होता और आपसे पूछता, आज कितने मुख्तलिफ मैं तुम्हारे अंदर से गुजरे और क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक मैं ने क्या फैसला किया और दूसरे मैं ने उसे तोड़ दिया, तो आप क्या जवाब देते? और अगर आप एक हफ्ते तक हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछें, ये कौन सा मैं बोल रहा है